ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ثاقب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ماہ سیام رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے۔ اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماہ سیام رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے، گھر گھر تلاوت کلام مجید ہونے لگی۔ سحری کا سماں کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، مصلے بچھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں۔ کیسا نوری سماں ہے، کیسا ماحول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، اس کی ایک ایک ساعت کے اندر اللہ کی رحمتیں بھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ نور کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور کتنے گناہگاروں کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات ہوتی ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قرب افطار کے ان حسین لمحوں میں قرآن مجید کا درس سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ البلد جو کہ مکی سورت ہے، آپ کے سامنے آج اس نشست میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، چونکہ یہ سورت مکی ہے لہٰذا شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اب شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ ذہن کئی چیزوں کی سمجھ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے وسط میں اللہ کا بابرکت گھر کعبۃ اللہ ہے، جس پر ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس پاک گھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی ہوگی، خیال اس سمت بھی جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جلالت ٹپکتی ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت دلوں پہ طاری ہوتی ہے، اس کی ہیبت کا دلوں کے اوپر ایک پرکیف سما ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت گھر اس شہر کے وسط میں واقع ہے، اور اس شہر کی عزت اور عظمت کا حوالہ ہے، اس لیے اس شہر کی جو قسم فرمائی گئی شاید اس لیے اسی کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت سے لایا گیا اور کعبۃ اللہ کے اس کونے میں نصب کیا گیا۔ اہل ایمان اس پتھر کی طرف لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بندے میں اتنی طلب نہیں ہے جتنی اس پتھر کو چومنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ جنتی پتھر ہے، اس شہر کی قسم اس لیے بھی فرمائی گئی ہوگی کہ یہاں یہ بابرکت پتھر ہے۔ مقام ابراہیم یہ کعبۃ اللہ کی شرقی دیوار کے بالکل سامنے نصب ہے،
اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پتھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو چاہے زمزم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات قیامت تک دنیا لے رہی ہے۔ اور اس پانی میں شفا بھی ہے، وہ پانی غذا بھی ہے، وہ پانی دوا بھی ہے۔ جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو دعا کرو اللہ آب زمزم پیتے ہوئے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے اس شہر کا، تو اس لیے شہر کی قسم فرمائی گئی۔ خیال یہ بڑھتا ہے آگے، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو، ان پتھروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یہ شعائر اللہ کہلائیں، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی، لیکن یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، کیسا منظر ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو بے مقصد ایک عمل کی ترغیب نہیں دیتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اسلام کے کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام چھوڑ دیا جائے۔ اب حضرت حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا ہے، پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا، بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے، درمیان میں تیز ہو رہا ہے، انہیں تو لال نظر نہیں آتا تھا، بیٹا نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں باپ، بیٹا اور ماں اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یا اللہ یہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا ہاں، جن راہوں پہ میری بندی دوڑی تھی تم ان راہوں پہ چلو گے، میں تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کروں۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کوہ حرا ہے، جبل نور ہے، جس پر اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر قرآن اترتا رہا، تو اس لیے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تو ذہن میں یہ کئی خیال آتے ہیں، شاید جبل سور ہے، اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے واضح اور دو ٹوک فرما دیا۔ مکہ عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اس میں چاہے زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس کے اندر حجر اسود ہے، کعبہ اللہ ہے، یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں۔ لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں یہ ساری عزت والی چیزیں ہیں، لیکن مالک نے کیوں شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا، تو نے خرام ناز کیا ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسی ہے۔ تو شہر مکہ عظمتوں کے اور بھی کئی حوالے تھے، اور اگر یہ دوسری آیت نہ ہوتی تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا اور اس پر مناظرے ہوتے کہ شہر کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ شہر میں مکہ المکرمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، لیکن مناظرے کا موضوع کم از کم اس باب میں تو ختم ہوا۔ کہا محبوب اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پائے نازنین کے بوسے اس شہر کی خاک میں لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں چلتا رہا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور محبوب تیرے باپ کی قسم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی جو اولاد ہے اس اولاد کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قسمیں فرمائی، اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے۔ اللہ اکبر، محبوب رہے ہیں، اللہ قسم فرما رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا، اس باب میں علماء کا اختلاف ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ اس پر کئی اقوال ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں اس وقت جو قول آیا وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگئے تو مدینہ افضل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو
کہا جب وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل تھا۔ اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی تھی 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھی۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، جہاں وہ ہوں گے وہاں برکتیں اتریں گے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ ظہوری صاحب نے ایسے تو نہیں کہا کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یقین جانے اگر محبت کی نظر مل جائے تو بندہ طواف کرتے ہوئے بھی ڈھونڈتا ہے کہ ان راہوں سے محبوب گزرے ہوں۔ اللہ اکبر، چاہے زمزم پہ آئے یا صفا مروہ پہ آئے، غار سور پہ جائے یا حرا پہ آئے، وہ تصور میں اسی میں ہوتا ہے کہ ان گلیوں سے، ان بازاروں سے جو ہے وہ حضور گزرے ہوں گے۔ اور آج مکے میں بھی جو اجالے ہیں اور مدینے میں بھی جو اجالے ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ حضور کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج بھی وہ خوشبو ہے، آج بھی وہ روشنی ہے۔ تو کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہ قسمیں فرما کر کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے، یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ پر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہشات میں اسیر ہو جانے کا نام جوانی ہے، اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی راہیں تلاش کرنے کا نام جوانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہو بتاؤں جوانی کیا ہے؟ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راستیاں آتی۔ یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے ہیں، لہٰذا یہ قسمیں فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے کھودے تھے، اس شہر کے اندر اجڑیاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے۔ اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم، جس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے تاؤ دیے گئے، جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے، اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا،
تو ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن وہ سیج بچھا کر خیال آیا اس کے دل میں کہ بادشاہ روزانہ ان پھولوں پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا ان پھولوں پہ سونے کا، میں بھی تو کمر سیدھی کر کے دیکھوں کیا لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹی ہوئی، اس نے فوراً تالی بجائی، خدام حاضر ہو گئے، کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ وہ بادشاہ کی سیج کے اوپر سوئے، اس لونڈی کو پکڑا الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد رک گیا، لونڈی کو پوچھا تو روتی کیوں ہے، کہا جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے روتی ہوں۔ کہا ہنستی کیوں ہے، کہا ہنستی اس بات پہ ہوں میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے۔ تو ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔